السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، نیا سال شروع ہوا چاہتا ہے اور پاکستان کے لیے اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ سال جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہو، ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہو، ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنائے، اور جس لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ تمام مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوں۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، ایک تو نیا سال شروع ہو گیا ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت سارا پیار اور دعائیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے، لیکن رائے صاحب یہ جو چار خبریں ہیں نا ہمارے پاس آج، اس سے یہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، اس کے اوپر دعائیں کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ ایک تو آپ نے کہا کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ پوری دنیا میں 365 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں پچھلے 76 سال سے ایک ہی سال ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ سال ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے، غربت کا سال، پسماندگی کا سال، 75 سال سے سیاست کے اندر طاقتور حلقوں کی مداخلت کا سال، جمہوریت کے قتل کا سال، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سال، جبری گمشدگیوں کا سال، اور پھر ملک کے مقبول ترین لیڈرز کو یا پھانسیوں پر چڑھانے کے سال، یا انہیں جیل کے اندر جیسے عمران خان صاحب کو ڈالا گیا ہے جعلی کیسز میں۔ تو پاکستان میں کبھی کوئی نیا سال نہیں آتا ہاشمی صاحب۔ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان وجود میں آیا ایک ہی سال ٹھہرا رہتا ہے، اور اس سال میں شریف خاندان، زرداری خاندان، ان کے جو اثاثے ہیں یہ دن دگنے رات چگنے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن باقی پورے پاکستان کے لیے کبھی کوئی سال نہیں بدلا۔ اچھا، آپ نے کافی ایکسپلین کر دیا یہ سال پاکستان کے لیے کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ویورز، پاکستان کے اندر چار خبریں ایسی جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک تو 24 جج صاحبان کیا پاکستان کی 26 کروڑ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ کیا انصاف کا بول بالا ہوگا یا پھر انصاف نئے سال میں بھی گمشدہ ہی رہے گا؟ یہ 24 جج کون ہیں اور کیا فیصلے دیں گے؟ اس کی کہانی آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور پھر رائے صاحب، یہ جو توشہ خانہ پہ ایک رپورٹ آئی ہے نیب کی، اس رپورٹ نے الٹا جو ہے ایک چارج شیٹ کے طور پر پاکستان کے کچھ لوگوں کو چیلنج کیا ہے، فیصلوں کو کیا، سیاستدانوں کو کیا۔ یہ رپورٹ کیا ہے اور ایک کلین چٹ عمران خان کو نیب کی اپنی ہی رپورٹ میں سے کیسے مل گئی ہے، یہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور رائے صاحب، گندا ہے پر دھندا ہے، اور کوئی جو ہے وہ 900 روپے کا نہ دہندہ ہے، یہ کہانی بھی ہم سنائیں گے آج کے اس پروگرام کے اندر۔ چونکہ جب یہ خبر ڈسکس ہو رہی تھی تو اس سے اچھا ٹائٹل جو ہے رائے صاحب نے یہ ٹائٹل دیا ہے، اس سے اچھا ٹائٹل جو ہے اس خبر کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد رائے صاحب، خان صاحب کی جو فتح ہے اس کی کہانی، اور پھر جو جلسے ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے، عمران خان زندہ آباد کے نعرے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں رائے صاحب۔ لیکن پہلی خبر 24 ججوں کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 24 جج الیکشن ٹرائبونل کے طور پر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دینے جا رہے ہیں آج سے، اور 7483 غالباً اتنی شکایات موصول ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن جو ٹرائبونلز ہیں جہاں پر چیلنج کیا جائے گا ان تمام درخواستوں کو، جب کاغذات نامزدگی آروز کی طرف سے مسترد کیے گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ رائے صاحب، اس میں ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے 9 جج صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پشاور ہائی کورٹ کی، تو پشاور ہائی کورٹ کے بھی 5 جج جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 جو ہیں وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پنڈی بینچ ہے اس میں لاہور کا، راول پنڈی بینچ کے ساتھ آپ کا بھاولپور بینچ ہے، پھر ملتان بینچ ہے جو سماعت جو ہے وہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ اگر یہ کہیں سخت ہے، وقت کم ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ رائے صاحب ایک امید تو عدالتیں رہ گئی ہیں۔ میرے سمیت پاکستان کی تمام عوام نے ایک ہنگامی پرواز دیکھی اور پھر ایک ہنگامی لینڈنگ دیکھی۔ کیا ہنگامی انصاف ملے گا رائے صاحب؟ دیکھیں ہنگامی انصاف کیسے ملے گا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کے متعلق 3-4 ویڈیوز وائرل ہیں،
اور پاکستان کا مرکزی میڈیا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور کچھ میڈیا ایسا جو کہ غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں توڑ سکتا مجبوری کی وجہ سے، انہوں نے ان خبروں کو ڈاؤن پلے کیا ہے یا ان خبروں کو نشر نہیں کیا۔ ایک تو ابھی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ لطیف کھوسہ کے بیٹے کو، یعنی خرم لطیف کھوسہ جو کہ ایک وکیل بھی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کا قصور یہ ہے کہ لطیف کھوسہ چونکہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اب ان کو بہت عرصے سے تھریٹس بھی مل رہی تھیں، لطیف کھوسہ کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حکام پی ٹی آئی کے نمائندوں سے ملیں، تو آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے گئے، اعظم سواتی کے نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ اعظم سواتی بیرون ملک ہیں، اور اس سے پہلے بیرون ملک سے اسحاق ڈار واپس آ کر سینیٹر بھی بن گئے تھے، اور کلثوم نواز صاحبہ بھی الیکشن لڑی تھی بیرون ملک رہ کر۔ دوسری جانب علی محمد خان جو کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کم سے کم 11 مرتبہ ان کو اغوا کیا گیا۔ علی محمد خان نے صدر عارف الوی سے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بات کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ علی محمد خان کے نامینیشن پیپرز بھی مسترد کر دیے گئے۔ شاہ محمود قریشی اور ان کے پورے اہل خانہ کے، حالانکہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت مل چکی ہے، ان کے اور ان کے پورے اہل خانہ کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے۔ نعیم پنجھوتا، ان کے نامینیشن پیپرز بھی، جو سرگودا سے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا مریم نواز کے خلاف، تو مریم نواز کے لیے وہ ایک محفوظ حلقے کے طور پر اس کو تلاش کیا گیا تھا، لیکن نعیم پنجھوتا کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے۔ یعنی اس وقت اس قدر خوف ہے۔ کل ملا کر پی ٹی آئی کے 90% نامینیشن پیپرز مسترد کیے گئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی جس نے سب سے زیادہ امیدوار میدان میں اتارے تھے، مقابلے سے پہلے ہی 90% امیدواروں کو مقابلے سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا عدالتی نظام۔ شہریار آفریدی کے نامینیشن پیپرز مسترد ہو گئے، مونس سلائی کے نامینیشن پیپرز مسترد ہو گئے، آپ اس سے پہلے مراد سعید کے نامینیشن پیپرز مسترد ہو گئے، اور نواز شریف کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر ہے۔ نواز شریف جن کے لیے محفوظ حلقوں کی تلاش جاری تھی، ایک تو اعظم سواتی، ان کو ٹف ٹائم، نہ صرف یہ کہ ٹف ٹائم دے سکتے تھے بلکہ وہ حلقہ 100% اعظم سواتی نے جیتنا تھا، تو نواز شریف کے نامینیشن پیپرز منظور کر لیے گئے، اور لاہور کے حلقے سے جو پی ٹی آئی کی بزرگ رہنما ہیں جو کینسر کی مریضہ ہیں اور کینسر کی ایک ایسی سٹیج پر ہیں، سروائیور ہیں، تو ان کو نامینیشن پیپر ان کے مسترد کر دیے گئے، اور نواز شریف کے جو اشتہاری مفرور مجرم بھگوڑے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہیں، ان کے پیپر منظور کر لیے گئے۔ مریم نواز کے نامینیشن پیپر منظور ہو گئے، نعیم پنجھوتا کے نامینیشن پیپرز مسترد ہو گئے۔ یہ بھی بتائیں نا۔ ہاں، نعیم پنجھوتا کے نامینیشن پیپرز اس بنیاد پر مسترد کر دیے گئے کہ آپ کے پاس ایک پہلے گاڑی تھی پرانی، وہ آپ نے بیچی اور ان کو اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، حالانکہ یہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ایسٹس ہیں آپ نے ان کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اور وہ سارے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کے اندر پی ٹی آئی کے جتنے امیدوار تھے تقریباً ان سب کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو تجویز کنندہ تائید کنندہ ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور دوسری جانب حیران کن طور پر شیخ رشید صاحب جو آپ نے کہا کہ دھندہ ہے پر گندہ ہے اور پھر نادہندہ ہے، تو شیخ رشید صاحب جنہوں نے چلہ کاٹا، جن سے ایک جبری انٹرویو بھی لیا گیا، اور شیخ رشید صاحب کے متعلق سب جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی سیاست کرتے رہے ہیں، آخری وقت تک وہ کوشش کرتے رہے کہ جی ایچ کیو کی سیاست کریں، ان کے نامینیشن پیپرز بھی مسترد کر دیے گئے، اور 900 روپے کی نادہندگی کا الزام ان پر لگایا گیا ہے۔ تو ملک کو بڑا نقصان ہوا سر۔ اب 900 جی، وہ جو 900 ارب روپے لوٹ کے فرار ہو گئے، ان کے نامینیشن پیپرز منظور ہو گئے۔
اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کی کرپٹ ترین قیادت کے نامینیشن پیپرز منظور ہو رہے ہیں، اور انہی حلقوں سے، یعنی سنم جاوید کے نامینیشن پیپر بھی مریم نواز کے حلقے سے جس میں وہ لڑ رہی تھی وہاں سے مسترد کر دیے گئے۔ خواجہ سعد رفیق ایک زبردست سیاسی ورکر اپنی جماعت کے لیے تھے، اور ان کے حلقے سے ان کے نامینیشن پیپر منظور، عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر لاہور کے حلقے سے مسترد۔ تو اگر جس ملک کے اندر اس طرح کی ریگنگ ہو رہی ہو ہاشمی صاحب، کیا وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ ریاست قائم رہ سکتی ہے؟ کیونکہ الیکشن تو آپ کی قوموں کو آگے لے کر جاتا ہے۔ 90% جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے پی ٹی آئی کے امیدوار اس مقابلے سے پہلے ہی آؤٹ کر دیے گئے ہیں، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بن کر عدالتوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ وہی ہے ہاشمی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات لکھ لیں کہ 2 کام ہونے ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے۔ ایک تو نون لیگ کی حکومت جو بھی یہ دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں اگر زبردستی مسلط کر دی گئی اور یہ تھوڑا انہوں نے ٹینیور نکالا تو سکندر سلطان راجہ کو نوازا جائے گا، اور دوسرا جب پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی یا کسی بھی اور جماعت کی حکومت جب بھی آئی تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ بچ نہیں سکتے، یا تو ان کو بیرون ملک فرار ہونا پڑے گا یا پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے پنجاب میں الیکشن نہ کروا کے، پھر قومی اسمبلی کے الیکشن میں تاخیر کروا کے، اور اب یہ جو پری پول ریگنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، ان کا احتساب ہوگا اور بڑا کڑا احتساب ہوگا۔ ایک میں سوال آپ سے کر لوں، کیا یہ لوگ جو جیتیں گے راجہ وہ اپنی جیت کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف جو ہیں اور نون لیگ، ان کا سارا دار و مدار اس وقت پاکستان کے ان حلقوں پر ہے جن کو پاکستان کے اندر راولپنڈی کے حلقے یا طاقتور حلقے کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بجائے اس کے کہ یہ اپنے جلسے کریں، کیمپین کریں، دھواں دھار قسم کے جلسے کریں، ہر روز 3 4 جلسے کریں۔ عمران خان صاحب نے جب کیمپین کی تھی 2018 کے الیکشن کی، ایک دن میں 6 جلسے کرتے تھے وہ، اور وہ ہیلی کاپٹر میں جب عمران خان صاحب جاتے تھے تو کئی مرتبہ ان کو بڑی ہنگامی لینڈنگ بھی کرنی پڑی ان کو، عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو۔ ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب نے اسی طرح کیمپین کی۔ یہاں پہ آپ کو کوئی جلسہ، کوئی جلسی، کوئی کارنر میٹنگ نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پہلے سے یہ پلان بن گیا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو اس طرح سے ان کے نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے جائیں گے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ کہاں ہیں؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدلیہ کے نیچے، چونکہ جی وہ اسلام آباد، پتہ نہیں کون سے ملک کا اسلام آباد ہے، کم سے کم پاکستان کا اسلام آباد نہیں ہے جہاں پہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدلیہ کے نیچے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو معاشرے کے اندر جو انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی عدالت۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تاریخ جن الفاظ میں یاد رکھے گی، یہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان اور ججز کے لیے عبرت کا سامان ہوگا۔ جن الفاظ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جناب باجوہ کو تاریخ کس حوالے سے یاد رکھ رہی ہے۔ اچھا، میں نا اس میں ایک ایڈیشن کر دوں۔ راجہ صاحب، ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق اس میں عمران خان کی بے گناہی کے بہت سارے ثبوت جو ہے نا وہ نیب نے خود ہی پریزنٹ کر دی ہیں۔ اب یہ جب ہم بے گناہی کہتے ہیں نا تو کیسے فیصلہ نہیں آیا جی، تو تسی وکری ایک بے گناہی عمران خان دی ثابت کر رہے ہو؟ بھائی اس کو پڑھ لیں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کتنے لکونز موجود ہے اس رپورٹ کے اندر۔ اب اس رپورٹ میں جو کہا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ملنے والے تحائف کی قیمت سے متعلق نیب کی رپورٹ جو منظر عام پر آئی، تحائف کی قیمت کم لگا کر خزانے کو 1,57,37,00,000 روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ راجہ صاحب، یہاں پہ ہمیں رکنا پڑے گا اور اس جملے کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ اس سے آگے جو ہے مذاق شروع ہونے لگا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہو گیا؟ اچھا، اب آگے آئیں۔ اس نایاب تحائف، یہ جو رپورٹ ہے نا یہ بھی ایک نایاب رپورٹ ہی ہے۔ کہا گیا کہ نایاب تحائف کی قیمت جاننے کا پاکستان میں نظام ہی موجود نہ ہونے کا انکشاف ہو رہا ہے۔ صاحب، نظام موجود نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا ہیرے اصلی تھے نقلی تھے؟ ویلیو کیا ہے؟ کتنے کیرات کا وہ ہے؟ کہاں سے آیا؟ کس نے بھیجا؟ سونا اصلی تھا نسلی تھا؟ لیکن ایک بات ہے کہ یہ رپورٹ اب مجھے لگتا ہے کہ اصلی ہے، نسلی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق راجہ صاحب یہ جو 1
57 کروڑ 37 لاکھ کا جو نقصان پہنچا ہے، یہ کس طرح پتہ لگا انہیں؟ یہ کوئی کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی یا کون سا ایسا آئینہ تھا جس سے سوال کیا گیا اور اس نے بتا دیا کہ جناب اتنا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر پہلے تو ڈالیں آپ آصف علی زرداری کی بیش قیمت گاڑیاں جو توشہ خانہ سے انہوں نے لیں، اس کے اندر آپ ڈالیں، وہ بھی نہیں پتا ہوا کتنے جی، کی ہیں۔ وہ اس کے بعد نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو گاڑی لی، اس کے متعلق انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گاڑی نہیں لی، انہوں نے کہا ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی، یعنی تاثر یہ تھا کہ ہمیں تو از خود گاڑی یوسف رضا گیلانی کے دور میں دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک گاڑی مریم نواز کے زیر استعمال بھی رہی۔ تو جس قسم کی لوٹ مار اس سے پہلے جو آپ کے سابق پرائم منسٹر جن کو امریکہ سے امپورٹ کیا گیا تھا، شوکت عزیز، وہ بھی مالدیپ سے اور نیپال سے ملنے والے جو ریشمی رومال تھے وہ تک لوٹ کے لے گئے تھے توشہ خانہ سے۔ عمران خان صاحب نے تو توشہ خانہ، جب وہ پرائم منسٹر بنے تو توشہ خانہ میں آنے والے تحائف کی قیمت جو ہے یہ 50% تک بڑھا دی کہ 50% مزید ادائیگی کی جائے گی۔ عمران خان صاحب تو اس کے اندر ایک شفافیت لے کے آئے۔ اب اس کے اندر اہم پوائنٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ 1 سال کے بعد، یعنی عمران خان صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بیچ دیں، 1 سال کے بعد ان کا آکشن ہوتا ہے، 1 سال کے بعد ان کا آکشن کیا جاتا ہے اور پھر ان کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے اس حساب سے۔ لیکن جس طریقے سے نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے لوٹ مار کی ہے توشہ خانہ کیس میں، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مریم نواز کی وہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہی۔ تو اصل میں تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو انگوٹھیوں کے حوالے سے یہ ایک نام نہاد الزام لگایا جاتا ہے، یہ عمران خان صاحب کی مالی شفافیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، اس میں نا میں ایک چیز ایڈ کر دوں، نیب کو گراف جویلری سیٹ کی قیمت بتانے سے تمام ادارے جو ہیں وہ ناکام رہے۔ دوسرا اور سب سے اہم بات جو سامنے آئی، نیب کو عمران خان کے لیے کم قیمت لگانے والے افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ میرا خیال ہے یہ فیصلہ بھی کوڑے دان میں جائے گا اور اس جج سمیت یہ کوڑے دان میں جائے گا جس نے توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے سنایا رہا ہے سر۔ اچھا جی، پھر بریگیڈیئر صاحب کو طلب کریں جی، بریگیڈیئر صاحب کو طلب کریں جو اب میجر جنرل ہیں اور عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری رہے تھے، اور یا تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا، ہم نے یہ خبر بریک بھی کی تھی اپنے پلیٹ فارم پر دو ٹوک پر، کہ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف تھے ان کی قدر کا تعین عمران خان صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری اس وقت بریگیڈیئر لیول کے جو ایک عہدیدار تھے انہوں نے کیا۔ اس سے پہلے نواز شریف کے بھی کسی بھی پرائم منسٹر کا ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے جو عموماً بریگیڈیئر کے رینک کا ایک آفیسر ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے تو یہ کہا بھی تھا، تو بریگیڈیئر صاحب جو کہ اب میجر جنرل بن چکے ہیں ان سے بلا کر گواہی کے طور پر ان کو گواہ بنا لیا جائے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ نے ان کی قیمتیں زیادہ لگوائی تھیں، کم لگوائی تھیں؟ عمران خان صاحب نے آپ کو کوئی ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ ان کی قیمتیں کم لگوائیں مارکیٹ سے یا زیادہ لگوائیں؟ تو میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ میجر جنرل کے عہدے پر ہیں، اور اس وقت ایک عام تاثر یہ ہے جو کہ نواز شریف اور شریف خاندان دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ تو رائے صاحب اس میں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے، اگر نظام موجود نہیں ہے تو پہلے یہ بھی بتا دیں کہ جو اس گھڑی میں جو وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے، پرائیویٹ شخص اسلام آباد سے جس کا تعلق ہے، اور کچھ صحافیوں کا ان سے تعلقات بھی ہیں، وہ گئے بھی، انہوں نے پوچھا بھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب رسید جڑی یا سکے میں تیار کی تھی تو بھائی جان معاف کر دے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اب سننے میں آیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اگر ان کے پاس بھی ایکسپرٹی نہیں ہے اور کم لگا رہے تھے تو پھر سر ان سے بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس تو ایکسپرٹی نہیں تھی، کیا ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ نیب کی یہ رپورٹ جو ہے یہ چارج شیٹ ہے ان تمام لوگوں کے خلاف۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد میں چونکہ میں رہتا ہوں، یہ جن صاحب کے متعلق آپ نے ذکر کیا ان کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ اسی طرح کی کہانی ہے کہ جیسے پاکستان کی پولیس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہتھے ہاتھی بھی چڑھ جائے تو ایک رات ان کے پاس رہے تو اگلے دن وہ کہتا ہے نہیں میں چوہا ہوں، وہ یہ گردان الاپتا ہے کہ نہیں میں ہاتھی نہیں ہوں، میں چوہا ہوں۔ تو پہلے 3 مرتبہ ان کے جو انٹرویوز نشر ہوئے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ بولے کیمرے کے اوپر آن ریکارڈ کہ یہ جو گھڑیوں کے معاملے کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کو نہ تو ان کی کوئی انڈر پرائسنگ کی گئی ہے،
نہ ان کی کوئی اوور پرائسنگ کی گئی ہے. پہلے 3 انٹرویوز میں انہوں نے یہی کہا. پھر اس کے بعد ان کے ایک بہت عزیز ان کو بیرون ملک بھاگنا پڑا. ان کے جو اونر ہیں ان کو بھی ایک خاص وقت تک کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو اٹھا لیا جائے, آپ کو ملک سے بھاگنا پڑے, تو پھر وعدہ معاف گواہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عثمان ڈار کے جو جبری انٹرویو ہوا تھا اس کا پول کھل گیا. خود انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, صداقت عباسی کے ساتھ کیا ہوا, شیخ رشید کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ وعدہ معاف گواہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس سے پہلے ان کے آن ریکارڈ یعنی کیمرے کے اوپر ان کے انٹرویوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی, اور پرائم منسٹر آفس کے سٹاف نے نہ ہمیں یہ کہا کہ اس کو کوئی اوور پرائسنگ یا اس کو کوئی آپ انڈر پرائسنگ اس کی کریں. اچھا راج صاحب, یہ شیخ رشید صاحب کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور انہوں نے ایسے وقت میں دیا جب ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے 900 روپے کے اوپر. 900 روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بہت ہوتی ہے, اگر ہو تو آپ بادشاہ ہوتے ہیں. اور 900 روپے سے بہت کچھ آیا تھا راج صاحب. لندن سے آنے سے پہلے یہ فیصلہ لیا گیا. شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید انہوں نے چھڑنا تو اسے جا کے تو, اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اب نااہل کرنے کی بات شیخ صاحب کر رہے ہیں, لیکن میرے لیے پتہ ہے امپورٹنٹ کیا ہے. زبیر صاحب بول پہ ہیں جی, اور وہ بولے پتہ کس طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری نون لیگ میں وہی حیثیت ہے جو شاہد خاقان عباسی کی ہے. راج صاحب بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے. محمد زبیر نے ترجمانی کی, اعلیٰ مثالیں, اعلیٰ روایات قائم کی, اور اس کا صلہ انہیں آج کل یہ مل رہا ہے کہ شاید ناراض لگتے ہیں ٹک ٹاک کے معاملے کے اوپر بھی اور سارے دیگر جو معاملات ہیں. اچھا, ایک تو راج صاحب یہ 2 خبریں, اور پھر تیسری خبر نا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ویورز. فیصلہ آ گیا ہے, اور یہ فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ. عمران خان کے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے, اس پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اچھا, اب یہ 8 صفحات ہیں اور بڑے گہرے نایاب ہیں جنہوں نے یہ اپنے قلم سے یہ فیصلے لکھے ہیں. 8 صفحات جو لکھے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہیں, پی ٹی آئی کو سزا سناتے انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے. اچھا, اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی یعنی نواز شریف 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بھاگ گئے, توشہ خانہ کی گاڑیاں استعمال کرتے رہے, منی لانڈرنگ کے مجرم قرار پائے, ان کی اخلاقی پستی نہیں. شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام اور ناقابل تردید شواہد, وہ اخلاقی پستی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اخلاقی پستی کی کئی ایسی مثالیں ہیں جو کہ اس پروگرام میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا. بڑا پروگرام ہو جائے گا, پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, پھر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 سال کے لیے آپ کو نااہل کیا گیا. عمران خان کی نااہلی بھی معطل یا کالعدم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کو آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل کیا گیا. آر او کے فیصلے میں اچھا, مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے, میں ایک دم سے مجھے یہ خیال آیا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے, اور یہ میری اسیسمنٹ ہے, اور آپ کو کچھ دنوں میں نا اس کے شواہد بھی میرا خیال ہے کہ ملنا شروع ہو جائیں گے. سر سپریم کورٹ نے بینچ بنایا اور سنوائی نہیں شروع ہوئی. میرا خیال ہے شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ پہلے کاغذات مسترد ہو جائیں پھر ہم بات جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اچھا, ہم نا ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگ شاید اوبویسلی ہمارا ایک کنسرن ہے, اور یہ شاید پاکستان کے عدالتوں کا بھی کنسرن ہونا چاہیے, جج صاحبان کا بھی کنسرن ہونا چاہیے. ہم ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہے, یہ ہمارا کنسرن ہے, یہ عام پاکستانی کا کنسرن ہے. ہم جب نظام عدل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ساری غلطیاں نظر آتی ہیں. یہ ہمارا کنسرن ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کر سکیں. جہاں پر چوری ہو رہی ہوگی ہم بتائیں گے کہ چور کون ہے, ہم یہ بھی بتائیں گے چور کون ہے, اس کا نام بھی لیں گے چور کون ہے, اسے سینسر بھی نہیں کریں گے. تو بھائی نظام عدل میں واردات ڈالی جا رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, تو ہوش کے ناخن ہمارے جج صاحبان کب لیں گے؟ رائے صاحب, پہلے سپریم کورٹ کا بینچ بن جاتا تو میرا خیال ہے کہ معاملہ سیدھا ہو جانا تھا, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ کچھ ایسی آئی کہ آر او صاحب اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے کہا فیصلہ سناؤ عمران خان کو. اور یہ لفظ جو ہے نا اخلاقی پستی پر, رائے صاحب ہم تو یہاں پر مورل پولیسنگ پھر کر رہے ہیں. یہ عدالتیں کیا ایسے عدالتیں کوئی فیصلہ لکھتی ہیں نا تو اس میں دلیل یہ ہوتی ہے قانون کی, اس میں فرضی دلیلیں نہیں دی جاتی. آپ کا جرم کا کوالیفائی ہونا اور پھر جو قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن اخلاقی پستی, اگر اخلاقیات کی آپ بات کریں گے نا تو پھر تو بھائی کتابیں لکھی پڑی ہیں, اور وہ کس سے بازار حسن سے کہاں تک میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اخلاقی پستیوں کی بہت زیادہ
مثالیں موجود ہیں. آپ نے اخلاقی پستی کا پھر لکھنا بھی تھا کہ کون سی اخلاقی پستی اور کیا کس عدالت سے یہ فیصلہ آیا رائے صاحب؟ دیکھیں، ایک تو شیخ رشید کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. شیخ رشید کی کہانی شیخ رشید کی زبانی جو کہ چلائی نہیں گئی. شیخ رشید کو جو چلہ کاٹنا پڑا وہ سب کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ان کے جج صاحب نے بار بار کہا کہ میرے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور میں اب آئی جی کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤں گا. شیخ رشید کو اس کے باوجود پیش نہیں کیا گیا عدالت میں. ان کو پیش کیا گیا ایک ٹی وی پروگرام میں اور شیخ رشید نے خود اپنے الفاظ میں یہ بتایا کہ وہ چلہ کاٹ کر آئے ہیں، یعنی انہیں اغوا کیا گیا. اب شیخ رشید کے جو نامینیشن پیپر مسترد ہوئے ہیں اس پر شیخ رشید نے بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ چلہ میں نے کاٹا 9 مئی کے واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. میرے نامینیشن پیپرز مسترد ہوئے ہیں، میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں. میں عدالت کے سامنے بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چلے کے دوران میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد یہ جو میرے نامینیشن پیپر انہوں نے کہا میں عدالت میں جا کے بتا دوں. ہاں، عدالت کے اندر بتا دیں گے. ویسے عدالتیں ہی بے بس ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں اس وقت سے تو یا تو عدالتیں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی فیکٹریاں بن گئی ہیں، یا پھر اگر 1-2 جج صاحبان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب شیخ رشید جن کے نامینیشن پیپرز مسترد ہو گئے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب ان کے نامینیشن پیپرز بھی مسترد کر دیے گئے. اور محمد زبیر کی جو آپ نے کہانی بیان کی، اس کا ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ محمد زبیر مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے ڈیل لینے کے لیے سابق آرمی چیف جناب باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید کے پاس بھی گئے تھے. تو محمد زبیر جو کہ مریم نواز کے ترجمان بھی تھے، جن کو گورنر سندھ بھی بنایا گیا، ان کے آپ کو پتہ ہے کچھ ویڈیو اسکینڈل بھی آئے تھے اور اس کے اوپر ایک بڑا سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان بھی کھڑا ہوا تھا. لیکن پاکستان کے اندر یہ بات ان کی درست ہے کہ مریم نواز کی ترجمانی کرنا اور نواز شریف کی ترجمانی کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو 2 سب سے کرپٹ ترین شخصیات ہوں، جن کے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلے دیے اور جنہوں نے سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی ہو اور سپریم کورٹ میں جعلی قطری خط جمع کرائے ہوں، تو ان کو ڈیفینڈ کرنا، یہ محمد زبیر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل کام. ایک مہربان اور ترجمان ہو کر جو ہے راندہ درگاہ ہو گیا اور دوسرا جو ہے نافرمان ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا. یہ دیکھیں شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہے. شریف خاندان چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنی پوری زندگی نون لیگ کو دی. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی نواز شریف کو کہ مریم نواز کو آپ مرکزی قیادت کے طور پر نون لیگ کے اندر نہ لے کے آئیں، یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے سیلف رسپیکٹ کا مسئلہ بنے گا. تو نواز شریف نے اور مریم نواز نے چودھری نثار علی خان صاحب کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا. شاہد خاقان عباسی نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ مریم نواز میری قائد نہیں ہو سکتی، میری بہن ہو سکتی ہیں، بیٹی ہو سکتی ہیں. ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا. تو اسی طرح محمد زبیر، ان کے بھی اس سے پہلے 1-2 بیانات آئے تھے اور ان بیانات کی وجہ سے محمد زبیر کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا. اور ابھی ایک شیخ روہیل اصغر کی بھی بڑی مزیدار ایک کہانی سامنے آئی ہے، جس میں چونکہ ایاز صادق الکا اور شیخ روہیل اصغر یہ وہاں پر آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور روہیل اصغر نے یہ کہا نواز شریف کے سامنے کہ مشکل وقت میں ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے بڑی مشکلات اور مصائب بیان کیے. ویسے ایاز صادق نے کوئی مشکل جو ہے برداشت نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت میں الیکشن لڑوں گا، مجھے ٹکٹ نہ دیا نون لیگ نے تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. تو نون لیگ کا جو فوکس ہے اس وقت، یعنی ان کے آپس کی لڑائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپنے ٹکٹس بھی صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر پا رہے. جلسے جلوس کرنا تو ایک طرف، لیکن ہاشمی صاحب یہ جو اس وقت گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو وفاق کی علامت ہے، سب کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 3 نشستیں بھی اسلام آباد سے انہوں نے جیتی. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، کے پی میں حکومت،
آزاد کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت، کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ اور بلوچستان میں مخلوط حکومت. یعنی واحد پارٹی ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے. ایسی پارٹیز کو کہتے ہیں وفاق کی علامت پارٹی. لیکن جس طریقے سے اس پارٹی کو کچلا جا رہا ہے، یہ اصل میں ریاست پاکستان کو کچلا جا رہا ہے. یہ 24 کروڑ عوام کو کچلا جا رہا ہے. ان 24 کروڑ عوام کو آپ بحیرہ عرب میں غرق نہیں کر سکتے. یہ 24 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام کے خلاف جو آپ ایکشن کر رہے ہیں، یہ کٹھ پتلی حکومت اور یہ شریف خاندان، یہ اصل میں ایک لاوا ہے. یہ لاوا پک رہا ہے، اور یہ لاوا جب پھٹے گا یہ اسی طرح پھٹتے ہیں. ہاشمی صاحب، اس سے پہلے ہم مثالیں دیکھ چکے ہیں مختلف ممالک کے اندر بھی، اور خدا نخواستہ پاکستان کے اندر بھی، جو 1971 کا سانحہ ہوا ہے. سری لنکا میں جس طرح سے لاوا پھٹا اور ان کے صدر کو فوجی جہاز میں بھاگنا پڑا. تو اس طرح کی صورتحال کی جانب یہ ملک کو لے جایا جا رہا ہے. اس شریف خاندان کے لیے جس نے 30 سال میں ملک کو اشرف غنی کا تو آج تک نہیں پتا چل سکا کہاں ہے. 1 انچ آگے نہیں بڑھایا ملک کو. 30 سال انہوں نے حکمرانی کی، 1 انچ آگے نہیں بڑھایا. تو اب وہ دوبارہ آ کر کیا کریں گے؟ ایک کوئکلی میں خبر آخری شیئر کر دوں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا 47 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پچھلے 47 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اور یہ خبر اس چینل نے نشر کی ہے جو کہ نون لیگ کے سب سے قریبی چینل سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسائل کو حل کرے، اور ہمیں یہ دعا ہے، میری دل سے دعا ہے جی، ہم سب کی یہ دعا ہونا چاہیے کہ ہمیں بہترین جمہوریت عطا کرے. ویورز، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.